گیا جرت حل صبر و رضا زمانہ منہ دیکھتا رہ گیا کاٹ بازو علمدار کے پھر بھی دانتوں سے پکڑے ہوئے جس دم چلا زمانہ منہ دیکھتا رہ گیا جرت حل صبر و رضا زمانہ منہ دیکھتا رہ گیا سینہ ہم شبیہ ہے نبی جب کہ تیروں سے یوں چھد گیا جیسے ٹوٹے کوئی آئینہ زمانہ منہ دیکھتا رہ گیا جرت اہل صبر و رضا زمانہ منہ دیکھتا رہ گیا جب مدینے سے رخصت ہوئے بھر کے آنکھوں میں آنسو کہا رب تیرا رہا فیض خدا زمانہ منہ دیکھتا رہ گیا جرت اہل صبر و رضا زمانہ منہ دیکھتا رہ گیا ننھے اصغر کا تازہ لہو بھر کے چلوں میں شبیر نے اپنے چہرے پہ جس دم ملا زمانہ منہ دیکھتا رہ گیا اہل صبر و رضا زمانہ منہ دیکھتا رہ گیا فخر ہے تجھ بے اسلام کو تو نے زینب خدا کے لیے کر دیے دونوں بچے فدا زمانہ منہ دیکھتا رہ گیا جرت اہل صبر و رضا زمانہ منہ دیکھتا رہ گیا فاتحہ لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین
نوجواں کو صف اول سے اٹھا لائے حسین چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین دی صدا لاش پسران کے لے جا بانو چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے اب کوئی دم میں تیرا رشک قمر مرتا ہے منہ سے باہر ہے زباں تشنہ جگر مرتا ہے منہ سے باہر ہے زباں تشنہ جگر مرتا ہے دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا مضطرب ہو گئے ناموں سے رسول دو سرا کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بابا فضہ دوڑی سوئے در پھینک کے سر پر سے ردا فضہ دوڑی سوئے در پھینک کے سر پر سے ردا پیٹتی زینب مستر نکل آئی بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر شاہ کے کاندھے پہ دیکھا علی اکبر کو نڈھا ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ ہے میرے لا کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نیک خصال راس آیا نہ میرے بچے کو 18واں سال راس آیا نہ میرے بچے کو 18واں سال ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے رو کے بانوں سے یہ فرمانے لگے سرور دی سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا ماہ جبی سانس آتی ہے پہ ہر دم ہے دم باز پسی کچھ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے قریب کچھ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے قریب سب چھوٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین نعرہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد 4 مصرے جناب علی اکبر کے عنوان سے اور میں نعرہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد بن کے مہتاب چمکتا ہوا تارانہ
بن کے ماہتاب چمکتا ہوا تارانہ، جیسے قرآن پہ قرآن کا پارانہ، جیسے قرآن پہ قرآن کا پارانہ۔ مرضی شبیر کی تھی ورنہ بہت مشکل تھا، مرضی شبیر کی تھی ورنہ بہت مشکل تھا، شکل اکبر میں محمد کا دوبارہ آنا، شکل اکبر میں محمد کا دوبارہ آنا۔ نعرہ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک مطلع اور دو تین شعر جناب علی اکبر کے عنوان سے سماعت کیجیے۔ نعرہ صلوات پڑھیں محمد والے۔ خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر، خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر، خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر، اگر نماز ہے سرور اذان ہے اکبر، اگر نماز ہے سرور اذان ہے اکبر، اور تمہارا ذکر یہاں ہو رہا ہے مجلس میں، تمہارا ذکر یہاں ہو رہا ہے مجلس میں، اب آئینوں کا یہاں امتحان ہے اکبر، اب آئینوں کا یہاں امتحان ہے اکبر، اور اسی سے ہوتی ہے روزانہ گفتگو تیری، اسی سے ہوتی ہے روزانہ گفتگو تیری، جو ایک بھائی تیرا بے زبان ہے اکبر، جو ایک بھائی تیرا بے زبان ہے اکبر۔ اور یہ آخری شعر بطور خاص سماعت کیجیے گا۔ اسی سے ہوتی ہے روزانہ گفتگو تیری، جو ایک بھائی تیرا بے زبان ہے اکبر، ہے 14 صدیوں سے 18 سال سن ان کا، ہے 14 صدیوں سے 18 سال سن ان کا، ہے 14 صدیوں سے 18 سال سن ان کا، ضعیف ہو گئی صدیاں جوان ہے اکبر، ضعیف ہو گئی صدیاں جوان ہے اکبر، ہے 14 صدیوں سے 18 سال سن ان کا، ضعیف ہو گئی صدیاں جوان ہے اکبر، ہے 14 صدیوں سے 18 سال سن ان کا، ضعیف ہو گئی صدیاں جوان ہے اکبر۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة المستمر على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عزیزان محترم، گفتگو اہل بیت کے متعلق چل رہی ہے. عزاداری کی ضرورت پر اب تک جو باتیں عرض ہوئی ہیں تقریباً مجموعی طور پر یہ سب جانتے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق ہی اتنا گہرا ہے عزاداری سے کہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ مچھلی کے بچے کو کوئی تیرنا نہیں سکھا سکتا، اس کی فطرت میں وہ تیراکی ہوتی ہے، تو ہماری فطرت میں عزاداری ہے. اس لیے عزاداری کی پہلی شرط وفاداری ہے. ہمارے بزرگوں نے اہل بیت سے وفاداری کی ہے اور ورثے میں عزاداری ہمیں ملی ہے. تو جو بھی اسلام کا وفادار ہوگا، جو بھی اہل بیت کا وفادار ہوگا، جو بھی دین کا وفادار ہوگا، ہو نہیں سکتا کہ اسے حسین سے پیار نہ ہو. اور جب حسین سے پیار ہوگا تو یہی پیار اس کے شعور کو اتنا بلند کر دے گا کہ اس میں جرأت ہو جائے گی کہ حق کو حق کہہ سکے، باطل کو باطل کہہ سکے، اور حق کو کہنے کے ساتھ ساتھ حق کو قبول کر سکے. ورنہ دنیا میں ہم نے ایسوں کو دیکھا ہے، ایسوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے کہ جو حق کو حق تو کہتے ہیں لیکن قبول کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. باطل کو باطل تو سمجھتے ہیں لیکن برملا باطل کو باطل کہنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں ایکسکیوز کر کے بچ جاتے ہیں. کربلا نے سارے ایکسکیوز ختم کر دیے ہیں. وہاں پر پھر جو کربلائی مزاج کا ہوگا وہ ایکسکیوز نہیں ڈھونڈے گا، وہ پھر حق کو حق کہے گا، باطل کو باطل کہے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیوں؟ اس لیے کہ خاموشی، دیکھیں زندگی تو گزر جاتی ہے. ایک انسان پیدا ہوا، دنیا میں آیا، وہ چاہے نہ چاہے وہ بڑا ہوگا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ چاہے کہ ہم چھوٹے ہی رہ جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بڑا ہوگا، 2 سال 4 سال 6 سال 10 سال 15 سال 20 سال 50 60 70 100 سال، اس کے بعد کہانی ختم. تو چاہیں نہ چاہیں زندگی تو گزر جائے گی. چاہیں نہ چاہیں پوری جو دنیا کی زندگی ہے، کھانا پینا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا، وہ سب ہو جائے گا. تو کیا اللہ نے اسی کے لیے پیدا کیا ہے؟ اگر صرف ہم دنیا میں کھانے کے لیے آئے، کھائیں پئیں سو جائیں، تو ہمارا کیا کمال ہے؟ ہم کسی بھی چیز میں دوسری مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر کھانے میں ہی دیکھیں تو ہم جتنا کھاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ جانور کھاتے ہیں، کہیں زیادہ. تو کھانے میں تو ہم فیل ہو گئے. طاقت میں ہمیں بہت طاقت ہے، ہم سے زیادہ طاقت ہاتھی میں ہے. وہ تو کھڑے درخت کو گرا دے گا. پہلے کی جنگوں میں ہاتھی استعمال ہوتے تھے بڑے بڑے قلعوں کے دروازے توڑنے کے لیے. تو طاقت میں ہم ہاتھی سے فیل، کھانے میں دوسرے جانوروں سے فیل. چلیے اڑنا سیکھتے ہیں. اڑنے میں جہاں چھت سے آگے بڑھے، زمین کی قوت کشش نے منہ کے بل پٹک کے بتایا حد میں رہو. کبوتر تھا اڑ کے نکل گیا، تو ہم اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اگر ہم صرف زندگی کو کھانا پینا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا ہنسنا بولنا بس اسی کو سمجھیں تو ہم کسی کے برابر نہیں.
نہ جانور کی طرح اڑ سکتے ہیں، نہ جانوروں کی طرح کھا سکتے ہیں، نہ ان کی طرح طاقت رکھتے ہیں، بلکہ کئی تو ہم سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ شیر مر جائے گا، خلاف فطرت کھانا نہیں کھائے گا، اس کی فطرت ہے گوشت کھانا، گوشت کھانا اس کے لیے جائز اور حلال ہے، گوشت کھائے گا، گھاس نہیں کھائے گا، گھاس کھانا اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ لیکن یہ انسان ہے کہ کھانے پہ آتا ہے تو فطرت والی چیز بھی کھاتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے، تو ہم تو اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہم تو پھر کسی قابل ہی نہیں رہے، نہ جانوروں میں شمار ہوگا، نہ ہم طاقتوروں میں شمار ہوں گے، نہ کھانے والوں میں شمار ہوں گے، ہم بیکار ہیں۔ تو کیا اس لیے خدا نے خلق کیا ہے؟ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ رہیں گے تو ہمارا وجود، ہمارا شمار کہیں نہیں ہوگا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کھانے کا نام نہیں ہے، زندگی پینے کا نام نہیں ہے، زندگی بڑے بڑے گھر بنانے کا نام نہیں ہے، زندگی گاڑیوں میں گھومنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی ذمہ داری کو ادا کرنے کا نام ہے۔ ذمہ داری کیا ہوگی؟ تو ذمہ داری کی جب بات آئے گی تو سب سے پہلے یہ بات ہوگی کہ ہم کو کس نے پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، پھر زندگی اس کی امانت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، اب وہ جو چاہتا ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا نام زندگی ہے، اس کے پورا کرنے کا نام حیات ہے۔ قرآن نے بڑھ کر کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہیں کھانے کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کیا ہوتی ہے؟ لوگ الجھ جاتے ہیں۔ عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، عبادت کا مطلب صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے، بنیادی عبادت ہے، لیکن عبادت یہ نہیں ہے۔ عبادت پھر ہے کیا؟ اگر صرف یہ عبادت ہوتی تو کیلکولیشن خراب ہو جاتا۔ کیسے؟ اگر صرف نماز عبادت ہو تو نماز کتنی دیر میں ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں تو بہت آسان ہے، 3 ہی وقت زحمت کرنی ہے، تو 3 وقت میں 17 رکعت پڑھ لی، 17 منٹ۔ چلیے وضو کرنا، کپڑے بدلنا، مسجد تک جانا، واپس آنا، ملا جلا کر 1 گھنٹہ۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں 1 گھنٹہ صرف عبادت۔ تو یہ ہم آپ جیسے ناقص عقل، ناقص علم، ناقص سمجھ والے لوگ نہیں کرتے ہیں کہ جو سب سے مین ہدف ہو وہ 1 گھنٹے کا ہو، 23 گھنٹے بیکار۔ جب ہماری زندگی ایسی نہیں ہوتی ہے تو جو خلاق کائنات ہے، کیا وہ 1 گھنٹے کی عبادت کے لیے ہمیں 23 گھنٹہ بیکار خلق کرے گا؟ تو پھر عبادت اسے نہیں کہتے ہیں جو 1 گھنٹے میں ہو جائے، تو پھر عبادت کسی اور چیز کا نام ہے، اس کی ایک شکل ہے نماز، عبادت کی ایک شکل ہے روزہ، عبادت کی ایک شکل ہے نماز، عبادت کی ایک شکل ہے تلاوت۔ اصل عبادت کیا ہے؟ اصل عبادت ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے اصل عبادت نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، اصل عبادت ہے مصطفیٰ محمد و آل محمد کی پیروی کرنا۔ سرکار ختمی مرتبت کی اتباع کا نام عبادت ہے۔ جب ان کی اتباع عبادت ہوگی، اب یہ کہیں گے نماز پڑھو تو نماز عبادت ہوگی، یہ کہیں گے روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت ہوگا، یہ کہیں گے حج کرو تو حج کرنا عبادت ہوگا، یہ کہیں گے تلاوت کرو تو تلاوت کرنا عبادت ہوگا۔ عبادت ایسے نہیں ہوگا جو مصطفیٰ نے کہا ہوگا بس وہ عبادت ہوگا۔ تو ہم نے تو دیکھا مصطفیٰ نے کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو ویسی نماز پڑھو۔ اب ہم نے سمجھا ایسی نماز عبادت ہے۔ اب ایک دن اسی نماز میں حالت سجدہ میں پشت پہ ایک بچہ آ کے بیٹھ گیا۔ اگر محمد ہٹا دیں، پشت سے ہٹا دیں، تب ہم سمجھیں گے نماز افضل، لیکن ساتھ رکھا، کمپیریزن نہیں ہے، غلط نہ سمجھیے گا، کمپیریزن نہیں ہے، کسی کو ہلکا نہیں دکھانا، لیکن مصطفیٰ نے ساتھ رکھا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا میرے حبیب سے کہو ساتھ رکھیں، الگ نہیں کریں، ساتھ رکھ کر بتا دیا جب تک حسین مرضی سے نہ اترے سجدے کو طول دیتے رہے۔ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہنے کا مطلب یہ میرے حبیب نماز پہنچائی تو آپ نے ہے، لیکن قیامت تک کا حسین کا ساتھ رہے گا۔ اب جہاں بھی نمازیں ہوں گی وہ حسین کے ساتھ ہوں گی، نماز حسین کے ساتھ، حسین نماز کے ساتھ، حسین یعنی نماز، نماز یعنی حسین۔ صلوات پائے محمد و آل محمد۔ یہ ہے دین، اطاعت مصطفیٰ کا نام ہے دین، اطاعت مصطفیٰ کا نام ہے عبادت۔ تو جب ہم نے نماز کا سلیقہ مصطفیٰ سے سیکھا، اسی کے ساتھ ساتھ حسین کی محبت بھی ہمیں مصطفیٰ سے ملی
کہ نماز ہے، حسین بھی ساتھ میں ہے، نماز اور حسین ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا حضور خطبہ دے رہے ہیں، دین بیان کر رہے ہیں، اتنے میں ایک بچہ آیا جس کے پیر الجھے اور زمین نے قدم بوسی کرنا چاہی، فوراً بڑھ کر پیغمبر نے اٹھا لیا، گود میں لے کر آئے اور آ کر کے ممبر پہ بیٹھ گئے۔ مثال بہت سامنے کی ہے، ابھی یہاں مجلس ہو رہی ہے، ماشاءاللہ سے مومنین سامنے بیٹھے ہیں، اگر کوئی بھی بچہ آئے اور گر جائے تو کون جائے گا دوڑ کر؟ مجمع سے ہی کوئی جائے گا نا۔ ایسا نہیں ہو سکتا مولانا مجلس چھوڑ کے چلے جائیں، اگر جانا بھی چاہیں لوگ روک دیں، حضور آپ بیٹھیے، آپ تو دین بتا رہے ہیں، ہم جائیں۔ لیکن وہاں پیغمبر گئے ہوں گے، اٹھے ہوں گے تو یہی تو ہوا ہوگا، ارے حضور آپ بیٹھیے ہم جا رہے ہیں۔ مجمع زیادہ تھا، اصحاب بھرے ہوئے تھے، مسجد پوری لبالب بھری تھی، اور ممبر کہاں ہوتا ہے؟ دروازے پہ تو ہوتا نہیں ہے، محراب ہی کے پاس تو ہوتا ہے، تو یعنی سارا مجمع بیچ میں، ادھر نبوت ادھر امامت، مجمع بیچ میں۔ اب جب نبوت اٹھی ہوگی امامت کے پاس جانے کے لیے، کچھ لوگ آئے ہوں گے امت کہ ہم ساتھ دے دیں، ہم سنبھال لیں، تو رسول نے روک دیا ہوگا، رک جاؤ، یہ امت کا معاملہ نہیں ہے، نبوت و امامت کا معاملہ ہے، نبوت و امامت کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد لا کر گود میں بٹھائے، اب جو خطبہ دے رہے تھے روک دیا، خطبہ چھوڑ دیا، اب کہہ رہے حاذا حسین فارفو ہو، حاذا حسین فارفو۔ یہ بتائیں کہ کون نہیں جانتا تھا کہ یہ حسین ہے؟ کون نہیں جانتا تھا؟ سب جانتے تھے، جو خود سے چل کے آئے ہیں، خود سے چل کے آئے تھے نا، کوئی لایا تو نہیں تھا، تو مثلا کم سے کم 3-4 سال کی تو عمر ہوگی، تو اس 3-4 برس میں کیا مدینے والوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حسین ہے؟ سب جانتے تھے۔ یہاں بھی ماشاءاللہ مومنین ہیں، کسی کے ابھی بچہ ہو جائے 2-3 مہینے کے اندر سب پہچان لیتے ہیں کہ فلاں کا بچہ ہے، اور بچہ 2-3 سال کا ہو جائے تو صرف نام ہی نہیں لوگ جانتے ہیں، صرف چہرے سے نہیں جانتے، نام بھی جانتے ہیں، عادات بھی جانتے ہیں، پسند ناپسند بھی جانتے ہیں، مزاج بھی سمجھتے ہیں، بچہ کیسا ہے، بچے کو کیا پسند ہے، یعنی بچے کی اچھی خاصی آشنائی پوری قوم کو ہو جاتی ہے۔ تو رسول کا نواسہ کیا امت نہیں پہچانتی ہے؟ پہچانوانا اس بات کی دلیل ہے کہ امت جو جانتی تھی وہ صرف رشتہ داری سے جانتی تھی، آج جو رسول پہچانوا رہے ہیں وہ رشتہ داری سے نہیں پہچانوا رہے ہیں، بلکہ وہ اسلام کے ناطے پہچانوا رہے ہیں۔ اسلام بیان ہو رہا تھا، اب حسین کا بیان ہو رہا ہے، یعنی اگر اسلام چاہیے تو حسین کے ساتھ اسلام لینا ہوگا۔ صلوات پہ محمد و آل محمد۔ امت نے لیا تو تھا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن جیسی رسول کی وفات ہوئی چھوڑ دیا، بھول گئے کون ہے حسین، بھول گئے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کربلا ایک دن کی نہیں ہے، کربلا 50 سال پر محیط ہے، ایک دن میں یزید تھوڑی حاکم بنا تھا، آہستہ آہستہ زمانہ گر رہا تھا، اس میں زوال ہو رہا تھا، برائیاں عام ہو رہی تھیں۔ جب معاشرے میں سب اچھے ہوں، 1-2 برے ہوں، تو انہیں اپنی برائی پر خوف رہتا ہے کہ کہیں ہماری برائی کھل نہ جائے، بے عزتی نہ ہو جائے۔ لیکن اگر برے لوگ زیادہ ہو جائیں، برائی پھیلنے لگے، تو پھر اب کوئی کسی کو برا نہیں کہتا، کسی کو برا ہونے پہ خوف نہیں آتا، اس لیے کہ ہم اکیلے برے تھوڑی ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا، جب حکم صادر ہو گیا کہ ولید کو کوڑے لگیں گے، تو اس نے کہا فخر سے کہا تھا، علیہ اعلان کہا تھا نا، کیونکہ پتہ تھا اکیلے شراب خوار تھوڑی ہے وہ، اور بھی ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ڈھکے چھپے شراب پیتے ہیں۔ تو بات صرف شراب کی نہیں تھی، بلکہ بہت سے گناہ تھے جو ہو رہے تھے، بہت سے گناہ ہو رہے تھے۔ اور گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب گناہ زیادہ ہوتا ہے، دل سے غیرت ختم ہو جاتی ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، اچھے برے کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اب لاکھ اچھا ہوتا رہے لیکن انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، انسان حق کو حق نہیں کہہ سکتا ہے، انسان باطل کو باطل نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ گناہ ہے جو انسان کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ صلوات پہ محمد و آل محمد۔ جس کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے، جو میں نے دن میں بھی خطبے میں کہا تھا، الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه۔ تم کیا نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ نمازیں تو پڑھ رہے تھے، سب روزے بھی رکھے جا رہے تھے، حافظ بھی بہت تھے، حج بھی ماشاءاللہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن پھر یہ کس طرف امام اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ تو صرف عبادت کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ سماج میں حق کا رائج کرنا یہ دین ہے، باطل سے روکنا
دوسروں کو منع کرنا، خود بھی پرہیز کرنا، یہ دین ہے جس کا خلاصہ 2 لفظوں میں ہوتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اگر یہ ختم ہو گیا تو جس سماج سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہوتا ہے اس سماج کو صرف یزید جیسے حاکم ملتے ہیں۔ اگر حسین جیسے حاکم چاہیے تو ہمیں بھی محنت کرنا ہوگی، امر بالمعروف کرنا ہوگا، نہی عن المنکر کرنا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس کے لیے ہمت ہوگی۔ ہمت کے لیے انسان کا باطن پاک ہونا چاہیے۔ باطن پاک ہوگا تب حق خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ باطن جب پاک ہوگا تو انسان خود باطل چیزوں سے پرہیز کرے گا۔ حر آپ سب سنتے ہیں نا، جانتے ہیں، حر بدل کے آ گئے، راستہ چھوڑ کر آ گئے حسین کے پاس۔ دنیا پہ تھے اور حسین کے پاس آ کے جنت کے حقدار ہو گئے۔ حر کیسے آئے؟ بہت بڑا جملہ کہنے چاہ رہا ہوں، بہت ذمہ داری سے، پوری ذمہ داری سے، اگر نہ سمجھ میں آئے تو پھر سے پوچھ لیجئے گا۔ حر جہنم جاتے جاتے علیہ السلام کیسے ہو گئے؟ امام کا معجزہ نہیں تھا، امام نے کوئی معجزہ نہیں کیا تھا حر کو لانے کے لیے، بلکہ حر خود سے آئے تھے۔ حر کو امام نہیں لائے تھے، حر خود سے آئے تھے، اس لیے کہ حر کا باطن پاک تھا۔ حر کا باطن پاک تھا، اس لیے حر آ گئے۔ اور حر نے جو فیصلہ کیا تھا اپنا وکیل صفائی بن کے فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ اپنا جج بن کے فیصلہ کیا تھا۔ یہ نہیں کہ ہم نے جو کیا صحیح کیا، ہماری اکثر لوگوں کی یہ فکر ہوتی ہے، ہم نے جو کیا وہ صحیح ہے، دوسرا کرے تو غلط، ہم کرے تو صحیح۔ ہم فوراً اپنے لیے وکیل صفائی بن جاتے ہیں، اپنی ہر غلطی کو ایکسکیوز کے ساتھ ہم صحیح کر دیتے ہیں۔ اگر ہم ظہر کی نماز 4 بجے بھی پڑھ رہے ہیں تو چونکہ ہم نے پڑھی ہے تو صحیح ہے، اور دوسرا اگر 2 بجے بھی پڑھے تو چونکہ دوسرا ہے اس لیے غلط ہے، اس کو تنبیہ کریں گے اول وقت میں پڑھا کرو، اول وقت میں پڑھا کرو، اور ہم 4 بجے پڑھیں تو ہمارے لیے 10 ایکسکیوز اور صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے صحیح کیا۔ تو جب ایسے سوچیں گے تو اپنے وکیل صفائی ہے تو فیصلہ کبھی صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن حر نے جیسے سوچا ہے وہ شرط ہے، وہ شرط ویسے سوچیں گے تب قسمت بدلتی ہے۔ قسمت بدلنے میں وقت نہیں لگا، لیکن اصل بات تھی وہ سوچنا جیسا حر نے سوچا ہے، کہ حر نے کیا ہے تو صحیح ہے یہ نہیں ہے، بلکہ صحیح تھا کہ نہیں تھا۔ تو جب ایسے سوچا تب سمجھ میں آیا کہ حر کا کام غلط تھا، اور جرأت اس میں نہیں ہے کہ میدان میں لڑے، جرأت اس میں تھی کہ حر نے اپنی غلطی کو قبول کیا۔ جب غلطی کو قبول کر کے ندامت سے سر جھکایا تو امام وقت نے گلے لگا کے اس کا استقبال کر کے بتایا، جو شرمندہ ہو کر آتا ہے ہم اسے معاف بھی کر دیتے ہیں، پاک بھی کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو شرمندہ ہو کے آیا ہے، اپنی غلطی کا اقرار کر کے آیا ہے، اقبال جرم کر کے آیا ہے، تب حسین شکوہ نہیں کریں گے، حسین کچھ بات نہیں کہیں گے، بلکہ ایسا معاف کر دیں گے کہ جیسے پاک و صاف ہو گیا ہو۔ تو ہم اگر ایسا سوچ رہے ہیں تو ہمارے اندر انقلاب آئے گا، تب ہمارے اندر تبدیلی آئے گی۔ اور ایسا سوچنا ہوگا، اگر ہم مجلسوں میں آتے ہیں اور فرش عزا پر بیٹھتے ہیں تو حر کی طرح سوچنا ہوگا۔ جب تک حر کی طرح نہیں سوچیں گے پھر ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، پھر ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن عزیزوں، مجلسوں میں آتے رہیے، شاید کسی دن حر کی طرح سوچنے لگیں، شاید کسی دن فکر بدل جائے، تو جس دن فکر بدل جائے گی اسی دن سویرا ہے، پھر اسی دن ہم سچے حسینی ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ورنہ دنیا میں بہت سے ہیں جو بڑے بڑے گناہ کر کے بھی اپنے گناہ کی توجیہ کرتے ہیں، ایکسکیوز کرتے ہیں۔ کبھی کسی گناہ کو خطا اجتہادی کہہ کر ڈھانپ دیا جاتا ہے، کبھی تاریخی گڑبڑی کہہ کر ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ ہم کسی بھی خطا کا ایکسکیوز نہیں لاتے، اگر خطا کسی سے بھی ہو ہماری نظر میں وہ مجرم ہے، اور اچھا کام جس کا بھی ہے، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ اچھی بات غیر بھی کہے تو لے لو، سماج نے الٹا کر دیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کون کہہ رہا ہے، اپنا کہہ رہا ہے تو غلط بھی لے لیتے ہیں، اور غیر کہہ رہا ہے تو اچھا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ بس سماج کے یہیں سے نقصان ہو گیا۔ اچھی بات لینی چاہیے۔ آج ہم سب الجھے ہوئے ہیں اپنے اپنے ماضی میں،
کوئی ماضی کو بیان کرتا ہے، کوئی ماضی کی خطاؤں پر ایکسکیوز کرتا نظر آتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی عزت دن بہ دن ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ صرف مسلمان تھوڑی پڑھتے ہیں، دوسرے بھی تو پڑھتے ہیں۔ جب دوسرے پڑھتے ہیں اور سوال اٹھتے ہیں تو پھر جس کے پاس جواب ہوتا ہے وہ ڈٹا رہتا ہے، جس کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے وہ الجھ جاتا ہے۔ تو اتنا اپنے کو محکم رکھیے تاکہ جواب سب چیز کا معلوم رہے، اور جب جواب معلوم ہوگا تو دین پر عمل کرنے میں زیادہ مزہ آئے گا۔ تو یہ عزاداری، رونا، مجلسوں میں آنا، یہ صرف رسم نہیں ہے بلکہ ایک تحریک ہے ظلم کے خلاف، ایک تحریک ہے بے دینی کے خلاف، ایک تحریک ہے بے ایمانی کے خلاف، اور یہ تحریک ہم اسی وقت اس میں کامیاب ہوں گے جب ہم پاک رہیں، جب ہم صاف رہیں۔ بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں صاحب ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، گناہ لوگ کرتے ہوں گے، ہم نہیں کرتے ہیں۔ ضرور نہیں ہے کہ گناہ کریں تو ہی سزا ملے، کبھی کبھی گناہ کیے بغیر سزا مل جاتی ہے۔ کیسے؟ گناہگاروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، گناہگاروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ صرف دوا سے علاج نہیں ہوتا ہے، پرہیز سے بھی علاج ہوتا ہے۔ تو ہمیں دوا یہ کرنا ہے کہ خود کو گناہ سے بچانا ہے، پرہیز یہ کرنا ہے کہ گناہگاروں سے بچنا ہے۔ میں نے دن میں بھی مثال دی تھی کہ شراب ہم نے تو نہیں پی، لیکن ایک شرابی کے ساتھ شراب خانے تک چلے گئے، شراب نہیں پی، وہ شراب پیتا رہا، ہم چائے پیتے رہے۔ لیکن جب باہر نکلے تو جب جاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، آتے ہوئے دیکھا تو سمجھا کہ یہ بھی شرابی ہیں۔ تو پیا تو نہیں، گناہ کیا تو نہیں، گناہگار کے ساتھ رہے تو گناہ میں ملوث ہو گئے۔ یہ سماج میں ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صاحب گناہ تو وہ کر رہا ہے، ہم نے تھوڑی کیا ہے، لیکن ہم نے اس کے گناہ پر اعتراض بھی تو نہیں کیا، اس کے گناہ پر اسے ٹوکا تو نہیں، اسے روکا تو نہیں۔ جب روکیں گے نہیں، ٹوکیں گے نہیں تو گناہ میں شریک ہو جائیں گے۔ جب گناہ میں شریک ہو جائیں گے اور سماج میں جب ایسے گناہ عام ہو جائیں گے تو حسین نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ حسین کو سمجھنا ہے تو اندر باطن پاک ہونا چاہیے، باطن پاک ہوگا تب حسین سمجھ میں آئے گا، تب قربانی سمجھ میں آئے گی۔ اور یہ عزاداری اسی تحریک کا نام ہے کہ ہمارے باطن کو صاف کرتی رہے اور ہمیں حسین سے جوڑتی رہے۔ صلوات پائے محمد و آل محمد۔ تو جو ہماری عزاداری میں شریک ہو رہا ہے، جسے ہماری عزاداری سے کوئی اعتراض نہیں ہے، عقیدت سے دیکھتا ہے، تو مطلب اس کا بھی باطن پاک ہے، اس میں بھی حسین سے محبت کا جذبہ ہے۔ ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک جگہ کا جلوس گزر رہا ہے ہندوؤں کے محلے سے، سارے ہندوؤں کی پھول کی دکان ہے، جلوس گزر رہا ہے، وہ اپنے ہاتھوں میں پھول لے کر جلوس والوں پر پھول برسا رہے ہیں۔ یہ حسین سے محبت ہی تو ہے، مسلمان نہیں ہیں، اسلام سے تعلق نہیں ہے، لیکن حسین سے محبت اتنی ہے کہ حسین کے عزاداروں پہ پھول برسا رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے کلمہ گو بھی نظر آتے ہیں کہ علم گزرتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، تعزیہ گزرتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، ہم ماتم کرتے ہیں تو درد ان کے سینے میں ہوتا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ باطن صاف نہیں ہے۔ جس کا باطن صاف ہوگا وہ کوئی بھی ہو حسین سے محبت ضرور کرے گا۔ صلوات پائے محمد و آل محمد۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں مثال کے طور پر۔ ایک بوڑھی عورت تھی جس کا ایک ہی جوان بیٹا تھا، اس کو علاقے کے کچھ امیر زادوں نے مار دیا، وہ قتل ہو گیا، مر گیا۔ کسی طرح معاملہ عدالت میں پہنچا، لیکن چونکہ امیر زادے تھے، امیروں نے پیسے کے بل پر کیس اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا، وہ سارے مجرم باعزت بری ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ اس ضعیفہ کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا، کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس نے صرف یہ کیا کہ چوراہے پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، گریا کرتی تھی، ہائے میرا بیٹا مارا گیا، ہائے میرا بیٹا مارا گیا، ہائے میرا بیٹا مارا گیا۔ 2 دن 4 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ گزرا، باقی کسی کو تو اعتراض نہیں ہوا، لیکن ان امیروں کو اعتراض ہونے لگا، ان امیروں کو اعتراض ہونے لگا، اور لیکن اس سے کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ محلے والوں کو پکڑنے شروع کیا، ارے اس بڑھیا سے کہیے گھر میں جا کے رو، یہاں کیوں روتی ہے، یہاں کیوں روتی ہے، گھر میں جا کے روئے۔ تو سب نے کہا کہ اس کا بیٹا مارا گیا ہے، اس کو انصاف نہیں ملا، رونے دو، رونے سے کیا تکلیف، یہ کسی کا نام تھوڑی لے رہی ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ یہ رو رہی ہے، کسی کا نام تھوڑی لے رہی ہے، تمہیں کیا تکلیف؟ کہ نہیں، اس سے کہیے گھر جا کے رو، یہاں نہ روئے۔ ایک ایک کو پکڑ کے کہتے، لیکن کوئی ساتھ نہیں دیتا، سب یہی کہتے رو رہی ہے، تمہیں کیا تکلیف، یہ رو رہی ہے، اپنے بیٹے کو رو رہی ہے۔
اپنے بیٹے کو رو رہی ہے، کہا اس کے رونے سے تکلیف نہیں ہے، اس کو کہیے گھر میں جا کے روئے، کہا باہر بیٹھ کے رو رہی ہے تو کیا حرج ہے؟ کہا یہ حرج یہ ہے کہ جب یہ روتی ہے اور ہمارے بچے اسے دیکھ کے جب گھر جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں وہ بوڑھی ماں کیوں رو رہی ہے، اس کے بیٹے کو کس نے مار دیا، وہ کون ظالم تھے کہ ایک بوڑھی ماں کے بیٹے کو مار دیا۔ اب سمجھے ہماری عزاداری سے کچھ لوگوں کو تکلیف کی ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے بھی بیٹے سوال کرتے ہیں ارے حسین نبی کا نواسہ تھا، کس نے مارا؟ صلوات پہ محمد و آل محمد۔ جواب دینا بھاری پڑ جاتا ہے تو نتیجے میں کہتے ہیں مجلسیں نہ کیجئے، ماتم نہ کیجئے، ماتم نہ کیجئے، اس لیے کہ ماتم سے تکلیف نہیں ہوتی ہے، سوالوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ سوال کے جواب نہیں دے سکتے، اتنا روشن کر لو مستقبل کہ کوئی حرف نہ اٹھا سکے۔ یہ صرف ہماری تاریخ ہے، ہماری تاریخ اتنی روشن ہے کہ ہماری تاریخ میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جسے مانتے ہیں، ہمارا آئیڈیل جو ہے، ہماری بنیاد جو ہے، اس کا قانون خدا نے پہلے بنا دیا، پھر افراد طے ہوئے۔ بس یہی ہم میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ ہمارا قانون ادھر سے بن کے آیا، اس پر افراد منطبق ہوئے، یہاں لوگوں نے افراد دیکھ کر قانون بنائے۔ یہی بنیادی فرق ہوتا گیا۔ جو جب افراد دیکھ کے بنائے جائیں گے تو افراد بدلنے سے قانون بدل جاتا ہے، لیکن جب قانون الہی ہوگا تو زمانہ کوئی سا بھی ہو قانون ایک رہے گا۔ بس یہی کربلا کا پیغام ہے، قانون بدلنے کا نام اسلام نہیں ہے، قانون کی پابندی کا نام اسلام ہے۔ صلوات پہ محمد و آل محمد۔ تو جب حق پر عمل نہ ہو، باطل سے پرہیز نہ ہو، تو پھر حسین جیسی شخصیتیں میدان میں آ جاتی ہیں۔ اب زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، زندہ رہنا ذلت ہے، مر جانا سعادت ہے۔ پھر امام آخری جملے میں فرماتے ہیں ان الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، دنیا والے ہیں، اور دین ان کی زبانوں پر ہے، صرف زبانوں پر ہے۔ آج کل تو وہ بھی چینج ہو گئے، اب زبان پہ بھی نہیں تکلیف کرتے ہیں، اب دین بھی واٹس ایپ پہ ہے۔ کیسے مثال دیں؟ بہت سامنے کی بات ہے، بالکل روز سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبح اٹھے واٹس ایپ دیکھا، کسی گروپ میں تھا کہ ہماری والدہ بیمار ہیں، دعا کر دیجئے، کوئی دعا نہیں کرتا، صرف آمین لکھ دیتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی پرسہ نہیں دیتا ہے، تعزیت نہیں دیتا، موبائل پہ میسیج وہ بھی کاپی پیسٹ ہوتا ہے، ایک نے انا للہ لکھا ہے، باقی سب کاپی پیسٹ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ نہ دعا کرتا ہے کوئی، نہ تعزیت دیتا ہے کوئی، تو اب دین زبان پر بھی نہیں لانے کی زحمت کرتے۔ اب موبائل ہے۔ اس کے بعد پھر امام فرماتے ہیں کہ جب تک دنیا چلتی رہتی ہے یہ دیندار رہتے ہیں، اور جب ان پر آزمائش شروع ہو جاتی ہے قلت دیانون، تو دیندار کم ہو جاتے ہیں۔ یہ حسین نے صرف جملہ نہیں کہا تھا، پوری تاریخ سمیٹ کر رکھ دی تھی۔ پوری مملکت اسلامی میں جہاں لاکھوں مسلمان تھے، وہاں جب اسلام پر بات آئی تو صرف 72 نکلے، صرف 72 نکلے۔ کیوں؟ باقی کہاں تھے؟ کیا نہیں پتا تھا انہیں حسین کون ہے؟ نہیں پتا تھا یزید کیا کر رہا ہے؟ پتا تھا، لیکن جرأت انکار بھی، یہ بھی کمال ہے، یہ سب میں نہیں ہوتی ہے۔ انکار کی جرأت سب میں نہیں ہوتی۔ سب کے پاس بہانہ تھا، ہم نے بیعت کر لی تو اب کیا کریں؟ جیسے 11 ہجری میں بہانہ ہوا تھا، ہم بیعت کر چکے اب کیا کریں؟ ویسے یہاں پر بھی بہانہ ہو رہا، ہم بیعت کر چکے ہیں کیا کریں؟ شاید اسی لیے حسین نے اپنے اصحاب سے بیعت بھی اٹھا لی تھی، کہ کوئی نہ کہے کہ حسین کی بیعت میں تھے تو مجبور تھے مرنا پڑا، وہ بھی اٹھا لی کہ نہیں یہ بھی آزاد ہو، تم کو رہنا ہے رہو، جانا ہے جاؤ۔ لیکن عزیزوں یہ ہے حسینی، یہ ہوتے ہیں جو مولا کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ بس میں بات ختم کر رہا ہوں، آگے بھی مجلس سے جلوس اٹھے گا بھی۔ عزیزوں یہ ہے کربلا، کہ جب سنتے ہیں کربلا تب رونا آتا ہے، تب ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ ایسے تو ایک بات کبھی سوچئے گا اکیلے میں، جب ہم صرف سنتے اور پڑھتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہے یا پڑھا ہے، تو ہم اتنا روتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں، اپنی ساری خوشیاں آرام بھول جاتے ہیں صرف سن کر کے۔ ہمارے وقت کے امام نے تو دیکھا تھا، تو اگر امام زیارت ناحیہ میں کہے میرے جد حسین میں آپ پہ خون کے آنسو رو رہا ہوں،
تو ایسا صرف جملہ نہیں سمجھیے گا، امام کی کیفیت سمجھیں، کیا تکلیف ہے۔ آج کس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں یہاں؟ آپ سب سننے کے انتظار میں، کون ہے آج کے مصائب کا؟ آج کس کا مصائب پڑھنا ہے؟ حسین کا وہ کڑیل جوان بیٹا، بیٹا نہیں، صرف بیٹا نہیں، وہ کڑیل جوان بیٹا جو حسین کے نانا سے مشابہ تھا، وہ بیٹا۔ پتہ ہے آج کی عاشور کی صبح کی اذان علی اکبر سے کیوں دلوائی تھی؟ امام کا مؤذن تھا، کیوں دلوائی تھی؟ اس لیے کہ شبیہ پیغمبر تھے، جب اذان کے لیے کھڑے ہوں تو شاید کسی کو اکبر کی آواز سن کے مصطفیٰ یاد آ جائے، شاید کسی کو یاد آ جائے، بیٹا علی اکبر اذان دو۔ اذان دی علی اکبر نے، کربلا میں علی اکبر کی جب اللہ اکبر کی آواز گونجی ہوگی تو شاید کسی کو مصطفیٰ یاد آ جائے، یہ سوچ کر حسین نے اذان دلوائی ہوگی۔ لیکن عزیزو، وہ دنیا پرست ایسے تھے، ان کے شکم حرام سے اتنے مملو ہو چکے تھے، اتنے پر ہو چکے تھے کہ ان آوازوں کا بھی اثر نہیں ہوا۔ علی اکبر کے سلسلے میں دو طرح کی روایت ملتی ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ بنی ہاشم کا پہلا شہید علی اکبر، اور ایک روایت ہے بنی ہاشم کا آخری شہید علی اصغر سے پہلے علی اکبر۔ دونوں روایت اپنی اپنی جگہ، اس پہ بحث نہیں کرنی۔ علی اکبر حسین کا جوان بیٹا زندگی میں پہلی بار سوال کرنے آئے ہیں، بابا جان میدان کی اجازت دیجیے۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین نے باقی لوگوں کو اجازت دینے میں تھوڑا سا وقت لیا ہے۔ قاسم کو اجازت نہیں دے رہے تھے، یہاں تک کہ قاسم کو خط دکھانا پڑا، اور محمد کو اجازت نہیں دے رہے تھے، یہاں تک کہ زینب سے اجازت لانا پڑی، عباس کو اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن مشق سکینہ لے کر آئے ہیں تو اجازت ملی ہے۔ صرف علی اکبر کربلا کا واحد شہید ہے جسے حسین نے اجازت دینے میں دیر نہ لگائی۔ علی اکبر آئے، ہاتھوں کو جوڑے، بابا مرنے کی اجازت دیجیے۔ باپ ہے نا، امام وقت ہے لیکن باپ ہے، اس باپ کے لیے کتنا سخت ہوگا کہ کڑیل جوان میدان میں مرنے کے لیے جا رہا ہے۔ باپ کا تقاضا یہ تھا زبان نہ ہلے، اور امامت کا تقاضا یہ تھا اکبر جائیں، تو جیسے ہی علی اکبر نے اجازت لی ہے، امام نے صرف سر جھکا دیا ہے، منہ سے کچھ کہا نہیں۔ باپ ہے نا، کیسے کہیں، صرف سر جھکا دیا۔ علی اکبر باپ کا اشارہ سمجھ گئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ابھی گھوڑے میں بیٹھے تھے، محسوس کیا کہ کوئی آ رہا ہے، مڑ کر دیکھا بوڑھا باپ چلا آ رہا ہے۔ اے بابا، آپ نے تو رخصت کر دیا، اب پیچھے آنے کا مقصد؟ تو جواب دیا ہوگا، اے اکبر، اگر صاحب اولاد ہوتے تو یہ نہ پوچھتے۔ جب جانے لگے، امام نے ٹھہرا، رکو اکبر، رکے۔ امام نے شانے پہ ہاتھ رکھا، اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، اللہم اشہد بہؤلاء القوم، پروردگار تو اس امت پہ گواہ رہنا، میں ایسے کو بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں، رفتار و گفتار میں تیرے حبیب کے جیسا تھا۔ جب ہمیں مصطفیٰ کی زیارت کا شوق ہوتا تھا، علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے۔ علی اکبر چلے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، حسین ایک ٹیلے پہ آ گئے، بیٹے کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ فضہ در خیمہ سے حسین کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، ام لیلہ مسلح پہ بیٹھ کر فضہ کو دیکھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، فضہ کا رنگ بدلا۔ ام لیلہ نے پوچھا، فضہ کیا بات ہے؟ فضہ نے امام سے پوچھا، امام کہتے ہیں، اے فضہ، ام لیلہ سے کہہ دو شام کا بڑا پہلوان اکبر کے مقابل میں آیا ہے۔ ایک مرتبہ ام لیلہ نے دعا کی، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے اکبر کو ملا دے۔ اکبر نے اسے فنار کیا، اسلحے کی گرانی، گرمی کی شدت، پیاس کی شدت۔ علی اکبر واپس آئے، آ کر کے کہتے ہیں، بابا اسلحے کی گرانی اور پیاس کی شدت نے بحال کر دیا ہے، ایک قطرہ آب مل جائے، میں ظالموں کو اپنے دادا کی طاقت کے جوہر دکھا دوں۔ میں کہوں گا، اکبر آپ کو نہیں پتہ ہے کہ خیمے میں تو پانی نہیں ہے، بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اکبر علی اصغر غش کی حالت میں ہے، آپ نے پانی کیوں مانگا؟ تو عجب نہیں علی اکبر جواب دیں، ہم نے پانی کا سوال اس لیے کیا ہے تاکہ میرے بابا کی پیاس کا اندازہ ہو جائے۔ سب نے تو پیاس کا تذکرہ کر دیا، لیکن میرا بابا وہ اپنی پیاس کیسے کہے؟
جیسے ہی علی اکبر نے کہا، حسین نے کہا بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں ڈالو. اکبر نے زبان ڈالی، فوراً واپس کھینچی. بابا آپ کی زبان پہ تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں. اکبر جانے لگے. حسین نے ایک انگوٹھی دی، بیٹا اسے منہ میں رکھ لو شاید کچھ سکون آ جائے. علی اکبر دوبارہ سے میدان میں آئے. جنگ کر رہے ہیں. علی کا پوتا ہے، حسین کا لاڈلا ہے، جنگ کر رہا ہے. 120 دشمنوں کے سر اڑا دیے، قتل کر دیا. لیکن پیاسا کہاں تک لڑتا؟ دشمن دھوکے کا عادی تھا. دھوکہ دینے کے لیے ایک سپاہی کو چھپا کر بٹھا دیا گیا. جیسے ہی علی اکبر وہاں سے گزرے، اس نے ایسا نیزہ مارا، کڑیل جوان کے سینے میں نیزہ در آیا. اکبر سے سنبھلا نہ گیا، انگڑائی لی، نیزے کی انگلی ٹوٹ کے رہ گئی. عزیزو بس یہاں پہ تصور کیجئے گا، اگر ہماری انگلی میں، ہمارے ہاتھ میں کوئی ذرا سے بھی کسی چیز کی کرچ چلی جائے، کٹ جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. اب نیزے کی انگلی اکبر کے سینے میں ہے، اکبر کا کیا حال ہوگا؟ گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی. جیسے ہی گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی، چاروں طرف سے تلواریں ٹوٹنے پڑی. علی اکبر کا بدن چھلنی ہو گیا. گھوڑے سے گرتے وقت آواز دے رہے ہیں، بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارتے، جانتے میرا بابا جوان کا غم کیسے برداشت کرے گا. اس لیے کربلا کا واحد شہید ہے جس نے صرف سلام کیا، یا ابت علیک منی سلام، بابا سلام آخر قبول ہو. حسین نے کمر کو تھاما، میدان کی طرف جا رہے ہیں. این علی، این علی، این علی کہتے ہوئے حسین اکبر کے جنازے پر پہنچے. اب مجھے نہیں پتا کہ علی اکبر کربلا کے علی کو پکار رہے ہیں یا نجف کے علی کو پکار رہے ہیں. اکبر کے پاس پہنچے، دیکھا بیٹا ایڑی رگڑ رہا ہے، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے. پوچھتے بیٹا کیا تکلیف ہے؟ اکبر بتائیں تو کیسے بتائیں. اکبر اتنا تو جانتے ہیں نا، ابراہیم جیسے نبی نے بھی جب بیٹے کے گردن پہ چھری چلانا چاہیے آنکھ پہ پٹی باندھ لی. میرا بابا برچھی کی نہیں کیسے دیکھے گا؟ لیکن جب اصرار بڑھا تو اکبر کو بتانا پڑا، بابا سینے میں نیزہ چبھا ہوا، اس کو نکال دیجئے تو شاید آرام مل جائے. ایک مرتبہ علی اکبر نے ہاتھ اٹھایا، حسین نے آستینوں کو الٹھایا، گھٹنے کو زمین پر ٹیکا، یا علی مدد کہہ کے اب جو نیزے کی انی نکالی، اکبر کا کلیجہ نکل آیا، خون نے فوارہ مارا، اکبر کی روح پرواز کر گئی. حسین نے چہرے پہ چہرے کو رکھ دیا، اے میرے بیٹے علی اکبر، الدنیا بعدک لفا، تیرے بعد اب دنیا میں کچھ نہ بچا. حسین اٹھانا چاہ رہے ہیں لیکن کیسے اٹھائیں؟ کڑیل جوان کا جنازہ ہے، حسین ضعیف ہے، زخموں سے چور ہے. ایک مرتبہ اٹھانا چاہا، اٹھا کر پھر رکھ دیا، اکبر کا جنازہ نہیں اٹھتا. ایک مرتبہ حسین نے کوشش کی، اکبر کے چہرے کو اپنے چہرے سے ملایا، سینے کو سینے سے ملا کر لے کے چلنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ پھر لاش لے کر بیٹھ گئے. اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اکبر کا جنازہ لے چلو. جوان کا لاشا ہے، بوڑھے باپ سے اٹھتا نہیں. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پردگار بحق محمد وآل محمد اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پردگار حاضرین میں جو بیمار کربلا کا واسطہ شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عنایت فرما. پردگار علی اکبر کا واسطہ ہمارے جوانوں کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما. ہمارے جوانوں میں مرنے رسول جیسا پسر تو پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلے سرور. مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر.
کچھ دیر تو جی لے تیرا، کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، تم اسی سے گرو گے تو بدل جائے گی دنیا، مقتل کی طرف کون ہمیں لے کے چلے گا، قاتل تو بتائیں گے نا، قاتل تو بتائیں گے نا رستہ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، بیمار مدینہ کی خبر آتی ہی ہوگی، تم ساتھ لیے جاتے ہو بینائی بھی میری، میں کیسے پڑھوں گا خطے، میں کیسے پڑھوں گا خطے صغریٰ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، ہو جائے گا مشکل میرا آنا میرے بیٹا، ہر مقتل میں کہیں دور نہ جانا میرے بیٹا، ہے اب مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، احساس تڑپنے کا مارے تجھے ہوتا، میری طرح تو اپنا جگر تھام کے روتا، ہوتا بھی جو تیرا کبھی، تیرا بھی جو ہوتا کوئی بیٹا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، نانا گئے جب آئی تھی اماں پہ ضعیفی، ارے تم جاتے ہو حالت ہے عجب بنت علی کی، ارے زینب ہوئی جاتی ہے ضعیفہ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، اے لال تجھے کہتا ہوں بابا کے حوالے، میدان میں ہنستے ہیں کھڑے پرچیوں والے، اچھی طرح پھر دیکھ لوں، اچھی طرح پھر دیکھ لوں سینہ علی اکبر، مڑ مڑ
مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، سر پیٹ کے مولا نے تکلم یہ صدا دی ہے، چادر زینب میری غربت کی گواہی، میں تم کو کفن دے نہیں، میں تم کو کفن دے نہیں سکتا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر۔ حسین امام حسین، حسین امام حسین، حسین امام